کیا آپ کے گھر کی چھت کمزور ہو چکی ہے؟ کیا دیواروں میں دراڑیں آ گئی ہیں اور مرمت کے لیے پیسے نہیں؟ تو خوشخبری یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے ایسے خاندانوں کے لیے گھر کی مرمت کے لیے 5 لاکھ روپے تک کی بلا سود مالی سہولت دینے کی منظوری دے دی ہے۔ لیکن اس منصوبے سے فائدہ کس کو ملے گا، درخواست کب شروع ہوگی اور کن باتوں سے بچنا ضروری ہے، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہر بات معلومات کی بنیاد پر تفصیل سے بتائیں گے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دا اسٹیپ گائیڈ، جہاں ہم آپ کے لیے سب سے تازہ ترین اپڈیٹ سب سے پہلے لے کر حاضر ہوتے ہیں تاکہ آپ کسی بھی نئی اسکیم یا ملازمت کی اہم اطلاع سے محروم نہ رہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو ہر اس خاندان کے لیے بہت اہم ہے جو اپنے ذاتی گھر میں رہتا ہے لیکن مالی مشکلات کی وجہ سے اس کی مرمت نہیں کر پا رہا۔ اگر آپ کے گھر کی چھت کمزور ہو چکی ہے، دیواروں میں دراڑیں آ گئی ہیں، بارش کے دوران پانی ٹپکتا ہے یا گھر کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ہر وقت کسی حادثے کا خدشہ رہتا ہے، تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ پنجاب حکومت نے ایسے خاندانوں کے لیے ایک نہایت اہم اقدام کیا ہے جس کا مقصد غریب اور مستحق طبقے کے گھروں کو محفوظ بنانا ہے۔ کافی عرصے سے لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ حکومت نئے گھروں کی تعمیر کے لیے تو مختلف منصوبے شروع کر رہی ہے، لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے پاس اپنا گھر تو موجود ہے مگر وہ خستہ حال ہو چکا ہے اور اس کی مرمت کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہے۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اسی صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نئے منصوبے کی منظوری دی ہے جس کا مقصد ایسے گھروں کی مرمت اور انہیں محفوظ بنانا ہے۔ سب سے پہلے ایک اہم بات واضح کر دوں تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک بالکل نئی اور الگ اسکیم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ منصوبہ پنجاب حکومت کے پہلے سے جاری رہائشی منصوبے کا ہی ایک نیا حصہ ہے۔ یعنی حکومت پنجاب نے موجودہ منصوبے میں مزید سہولت شامل کرتے ہوئے ان خاندانوں کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جنہیں نئے گھر کی نہیں بلکہ اپنے موجودہ گھر کے مرمت کی ضرورت ہے۔ دوستو، گزشتہ کچھ عرصے کے دوران پنجاب کے مختلف علاقوں میں ایسے کئی افسوسناک واقعے پیش آئے ہیں جہاں کمزور چھتیں اور بسیدہ عمارتیں اچانک گر گئیں، جس کی وجہ سے کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ انہی واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کی کہ ایسا نظام بنایا جائے جس کے ذریعے کم آمدنی والے خاندان اپنے گھروں کو محفوظ بنا سکے تاکہ مستقبل میں ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس منصوبے کے تحت کیا سہولت دی جائے گی؟ حکومتی اجلاس میں دی جانے والی بریفنگ کے مطابق ایسے افراد کو اپنے گھر کی مرمت کے لیے 5 لاکھ روپے تک بلا سود مالی معاونت فراہم کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس رقم کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی گھر کی چھت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، دیواریں کمزور ہو چکی ہیں، بنیاد میں خرابی پیدا ہو گئی ہے یا گھر کا کوئی حصہ خطرناک حالت میں پہنچ چکا ہے، تو اس کی مرمت کروا کے اسے دوبارہ محفوظ بنایا جا سکے۔ یہاں ایک بات پر خصوصی توجہ دیجیے گا، اس وقت حکومت کی جانب سے صرف منصوبے کی منظوری دی گئی ہے جبکہ مکمل طریقہ کار اب بھی جاری نہیں کیا گیا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں اس منصوبے سے فائدہ کن لوگوں کو مل سکتا ہے۔ اگرچہ حکومت نے ابھی تک مکمل شرائط جاری نہیں کی، لیکن اجلاس میں دی گئی معلومات اور پہلے سے جاری رہائشی منصوبے کی پالیسی کو دیکھتے ہوئے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ترجیح ایسے خاندانوں کو دی جائے گی جو پنجاب کے مستقل رہائشی ہوں، کم آمدنی رکھتے ہوں گے اور جن کا ذاتی گھر واقعی مرمت کا محتاج ہوگا۔ یعنی صرف درخواست دینا کافی نہیں ہوگا بلکہ متعلقہ ادارے یہ بھی دیکھیں گے کہ آیا گھر واقعی خستہ حال ہے یا نہیں۔ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کیا یہ رقم واپس کرنی ہوگی یا نہیں۔ دوستو، اس وقت سرکاری طور پر یہی بتایا گیا ہے کہ یہ بلا سود مالی سہولت ہوگی، یعنی اس پر کوئی کسی قسم کا سود نہیں لیا جائے گا، البتہ واپسی کا مکمل طریقہ کار، ایک ساتھ کی تعداد، مدت اور دیگر شرائط ابھی حکومت نے جاری نہیں کی۔ جیسے ہی اس حوالے سے سرکاری اعلان ہوگا ہم سب سے پہلے آپ کے لیے ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ اسی اجلاس میں ایک اور اہم فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس پہلے سے اپنا گھر موجود ہے اور وہ اس پر مزید منزل تعمیر کرنا چاہتا ہے تو ایسے افراد کے لیے بھی الگ مالی سہولت فراہم کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس سہولت کے تحت 10 لاکھ روپے تک کی بلا سود مالی معاونت دینے کی تجویز منظور کی گئی ہے تاکہ خاندان اپنی ضرورت کے مطابق اپنے گھر کو وسیع کر سکیں۔ لیکن ایک بار پھر واضح کر دوں کہ اس وقت ہماری آج کی ویڈیو کا اصل موضوع گھر کی مرمت والا منصوبہ ہے، کیونکہ اسی حوالے سے عوام سب سے زیادہ سوال کر رہے ہیں۔ دوستو، ایک اور اہم بات جس پر ہم بہت کم لوگ توجہ دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ حکام کو
واضح ہدایات دی ہیں کہ عوام کے لیے اس منصوبے کو ہر ممکن حد تک آسان بنایا جائے، غیر ضروری پیچیدگیاں ختم کی جائیں، مستحق افراد کو بلا وجہ دفاتر کے چکر نہ لگوائے جائیں اور تمام کارروائی شفاف انداز میں مکمل کی جائے تاکہ واقعی ضرورت مند خاندان اسی سہولت سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ حکومت چاہتی ہے کہ جن خاندانوں کے گھر خطرناک حالت میں ہیں انہیں ترجیحی بنیادوں پر مدد فراہم کی جائے تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثات سے پہلے ہی ان کے گھروں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اب یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ آخر حکومت کو کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا گھر واقعی مرمت کا مستحق ہے؟ کیا کوئی ٹیم گھر کا معائنہ کرے گی؟ کیا تصاویر لی جائیں گی؟ کیا مقامی انتظامیہ تصدیق کرے گی؟ کیا یونین کونسل یا کسی بھی سرکاری ادارے کی رپورٹ درکار ہوگی؟ یہ تمام سوالات اس وقت بہت اہم ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت نے ابھی تک ان میں سے کسی بھی معاملے کی تفصیل جاری نہیں کی۔ اسی لیے ہم صرف وہی معلومات آپ تک پہنچا رہے ہیں جو سرکاری سطح پر سامنے آ چکی ہیں تاکہ آپ کو درست اور مصدقہ رہنمائی مل سکے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ان سوالات کی جن کا انتظار تقریباً ہر شخص کر رہا تھا۔ سب سے اہم سوال یہی ہے کہ اس منصوبے کے لیے درخواستیں کب شروع ہوں گی؟ اس وقت سرکاری طور پر منصوبے کی منظوری دی جا چکی ہے، لیکن درخواستیں وصول کرنے کی تاریخ، باقاعدہ طریقہ کار اور رجسٹریشن کا نظام ابھی جاری نہیں کیا گیا۔ اسی لیے اگر آپ کو کہیں بتایا گیا کہ فلاں جگہ فارم بھرے جا رہے ہیں یا کسی ویب سائٹ رجسٹریشن ہو رہی ہے تو پہلے اچھی طرح تصدیق ضرور کر لیں۔ دوستو، ایک اور بات جو اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں وہ یہ کہ آخر درخواست دینے کے لیے کن کاغذات کی ضرورت ہوگی؟ اگرچہ حکومت نے اس منصوبے کی مکمل تفصیلات جاری نہیں کی، لیکن ماضی میں جاری ہونے والے رہائشی منصوبوں کو دیکھتے ہوئے امکان یہی ہے کہ شناختی کارڈ، رہائش کا ثبوت، گھر کی ملکیت سے متعلق دستاویزات اور دیگر ضروری کاغذات طلب کیے جا سکتے ہیں۔ تاہم جب تک حکومت خود باضابطہ طور پر دستاویزات کی فہرست جاری نہ کرے، کسی بھی غیر مصدقہ فہرست میں پر یقین نہ کریں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ متعلقہ ادارے درخواست وصول کرنے کے بعد خود آپ کا گھر وزٹ کریں اور خود آ کے گھر کا معائنہ کریں کہ کیا واقعی مرمت کے قابل ہے یا آپ کا گھر مرمت ہونے کا محتاج ہے بھی یا نہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ سہولت صرف گاؤں کے لوگوں کے لیے یا شہر کے لوگوں کے لیے بھی ہے؟ تو اس حوالے سے بھی ابھی تک کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی، جیسے ہی آئے گی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا 5 لاکھ روپے ایک ہی مرتبہ ملیں گے یا مختلف مرحلوں میں جاری کیے جائیں گے؟ اس کا جواب بھی ابھی سامنے نہیں آ سکا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ 5 لاکھ روپے ایک ہی دفعہ جاری کیے جائیں گے تاکہ بآسانی مرمت ہو سکے، جیسے کہ پچھلی اسکیموں میں ہوتا آ رہا ہے۔ دوستو، وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں اس منصوبے کے علاوہ پہلے سے جاری رہائشی منصوبوں کی کارکردگی بھی پیش کی گئی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ لاکھوں افراد نے رہائشی منصوبے کے لیے درخواستیں جمع کروائی تھیں، بڑی تعداد میں قرضوں کی منظوری بھی دی جا چکی ہے، ہزاروں خاندانوں کو مالی معاونت فراہم کی جا چکی ہے اور ایک بڑی تعداد نئے گھروں کی تعمیر مکمل بھی ہو چکی ہے۔ اسی کامیابی کو دیکھتے ہوئے حکومت نے اب گھروں کی مرمت کے منصوبے کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ خاندان بھی فائدہ اٹھا سکیں جنہیں نیا گھر بنانے کی بجائے اپنے موجودہ گھر کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، جب بھی حکومت اس منصوبے کی باقاعدہ رجسٹریشن شروع کرے گی تو اس کا اعلان سرکاری ذرائع کے ذریعے کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بھی ویب پورٹل پر جاری کیا گیا تو اس کی معلومات بھی حکومت خود عوام کو فراہم کرے گی۔ اس لیے جلد از جلد افواہوں پر یقین کرنے کی بجائے صرف مستند معلومات پر اعتماد کریں۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔